اے میری امت کے لوگوں، اگر تم بن سکو تو سب سے پہلے درجے میں میرے دین کے عالم بننا، میری شریعت کے فاضل بننا، کیونکہ یہ جو علماء ہیں، یہ علماء یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ پچھلے ادوار میں انبیاء کرام دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اس امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتفاق یہ ہے کہ اس امت کے علماء نے پہلے دور کے انبیاء کرام کی جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ تھا وہ اسے اپنے کاندھے پہ لیا اور اس چیز کا مطالبہ فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہو سکے تم میرے دین کے عالم بننا۔ پھر آگے فرمایا اور متعلمن، اگر تم کسی وجہ سے عالم نہ بن سکے تو تم میرے دین کے طالب بننا، دین کے طالب علم بن جانا، کیونکہ طالب علم بننا یہ بھی کوئی عام بات نہیں۔ طالب علم بننا یہ اتنے اعزاز کی بات ہے، یہ اتنے فضیلت کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے، علم کی تلاش میں جب کوئی راستہ طے کرتا ہے، پروردگار عالم تحصیل علم کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک طالب علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں ہوا کرتا ہے جنت اسے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، دنیا کے اندر جب کوئی بڑا انسان آتا ہے جسے معاشرے کے اندر، جسے سماج کے اندر، جسے علاقے کے اندر کوئی اسٹیٹس، کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اسے لوگ ویلکم کیا کرتے ہیں، اس کے اعزاز میں تقریبیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے پروٹوکول کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی جاتی ہے۔ میں قربان میں جاؤں ان طالبان علوم نبویہ پر کہ ہم نے اپنے دنیا کے مہمانوں کے استقبال کے لیے تو ہم نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا تھا، ان کے لیے ہم نے خصوصی پروٹوکول ہم نے ان کے لیے پیش کیا تھا، لیکن ذرا ان اللہ رسول کے مہمانوں کے مرتبے کو ذرا دیکھو کہ جب یہ تحصیل علم کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر جب درسگاہوں کا رخ کرتے ہیں، جب یہ مدرسے کی طرف جاتے ہیں، رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے یہ لوگ علم کو حاصل کرنے کے لیے درسگاہوں کی طرف جا رہے ہیں، اب ان کا قدم زمین پہ نہیں پڑنا چاہیے بلکہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے استقبال کے لیے تم اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دو۔ آپ اندازہ فرمائیں، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ اسلامیہ۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، یہ آپ کے سامنے جو اس وقت علماء، حفاظ اور قراء کی جو ایک گلیکسی اور ایک کہکشاں جو آپ کے سامنے موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کے انوار سے اپنے سینوں کو مزین کیا تھا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے درجے میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم بن سکو میرے دین کے عالم بننا، اگر عالم نہ بن سکے تو پھر دین کے متعلم بن جانا، دین کو سیکھنے والے بن جانا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا اور متبعاً، اگر تمہارا نصیب ساتھ نہ دے کہ تم عالم بھی نہیں بن سکے، تم متعلم بھی نہیں بن سکے، تو کم سے کم اتنا ضرور کرنا کہ علماء کی بات بھی سننے والے بن جانا، طلباء کی بات بھی سنتے رہنا، علماء کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنا اور طلباء کی عزت کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا اور محباً، یعنی اگر تم ان میں سے تینوں نہ بن سکو تو پھر چوتھے درجے میں آج آپ دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، دیگر مذاہب کے جو قائدین اور جو رہنما ہوتے ہیں، آج لوگ انہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن آج
پیغمبر کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم کامیاب رہنا چاہتے ہو، اگر تم ترقی کے منازل سے ہمدرار ہونا چاہتے ہو، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور چوتھے درجے کی وصیت یہ ہے کہ تم ان علماء سے محبت کرنے والے بن جانا، ان علماء کی حقیقت سے تم اپنے سینوں کو منور رکھنا، ان علماء کی حقیقت سے تم کبھی اپنے دلوں کو خالی نہ کرنا۔ تو آپ نے آگے فرمایا کہ یہی 4 درجے ہیں نجات کے، یہی 4 درجے ہیں ترقی کے، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، اگر ان چاروں کو چھوڑ کر تم نے 5واں کوئی راستہ اختیار کیا، وہ راستہ نجات کا نہیں، تمہاری بربادی اور تمہاری ہلاکت ہو۔ آج امت مسلمہ جو ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، آج امت مسلمہ زوال کے راستے پر جو چل پڑی ہے، ممکن ہے اس کے پیچھے ان وجوہات میں سے بھی کوئی وجہ ہو، لیکن قرآن کریم امت مسلمہ کے زوال کی وجہ کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے میرے ذکر سے جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جنہوں نے میرے ذکر کو پسے پشت ڈال دیا۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ گویا ہمیں یہ اظہار کیا جا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ